السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پریے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے اس پوتر سمے، اس پاون اوسر میں اس بار یعنی عربک سن کا یہ مہینہ 1445، اس سال جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کرمک روپ سے تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کتاب کا نام ہے ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عباداتہ و معاملاتہ و اخلاقہ۔ واستو میں یہ کتاب جو ہے ایک بہت ہی مشہور اور پرسدھ کتاب زاد المعاد، جس کے لیکھک کون ہے؟ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس کتاب کا ایک وشے، یعنی پوری کتاب نہیں بلکہ ایک وشے اس کا ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عباداتہ و معاملاتہ و اخلاقہ، یہ اس کا سنکشپت ہے، یہ اس کا اختصار ہے، جس کو سنکشپت میں کیا ہے، چھوٹکری میں اس کتاب کو کیا ہے دکتور احمد بن عثمان المزید نے۔ عرب کے یہ بہت ہی خیاتی پراپت اور مشہور ودوان ہیں، تو انہوں نے اس کا اختصار کیا ہے۔ تو اس درس میں، اس رمضان میں ہر ایک دن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس پارٹ کو کرمک روپ سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عباداتہ و معاملاتہ و اخلاقہ، ارتھات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی پدھتی یا کہہ لیں آپ کا نمونہ، یعنی آپ کا جو آدرش ہے، آپ نے جس طرح سے مارگ درشن اور پتھ پردرشن کیا ہے، کس چیز میں؟ خاص طور سے عبادات یعنی اپاسنا، آرادھنا، بھکتی اور پوجا پاٹ میں، وہ معاملات ہی معاملہ میں، ویوہار میں، اس طرح وہ اخلاقی اور اپنے نیتک آچرن بانی ویوہار میں۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم باتیں تھوڑا تھوڑا کر کے اختصار میں، سنکشپت میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا یہ پہلا پارٹ ہے، اور پہلے پارٹ میں ہم سب سے پہلے نمبر پہ یہ سیکھ رہے ہیں ہدیہ فی الطہارۃ و قضاء الحاجہ، ارتھات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ نے جو ودھی ہم کو بتائی پوترتا پراپت کرنے کے لیے اور شوچالیہ یعنی شوچ کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، پیخانہ پیشاب کرنے کے لیے، انشاءاللہ ہم وہ سیکھیں گے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہے کہ کان اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ارتھات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شوچالیہ میں پرویش ہوتے تھے، پخانہ پیشاب کے لیے جاتے تھے، تو اس دعا کو پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ارتھات اے اللہ میں تیرا شرن مانگتا ہوں، میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے شرن میں آتا ہوں خبیث جناتوں سے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، پروش اور مہیلا میں جو خبیث یعنی خبیث جناتوں میں جو پروش ہیں جو مہیلا، ان سارے لوگوں کے تکلیف سے، ان کے جو ہے شر سے جو ہے میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، اللہ کا ہم شرن مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، ہم کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ کب؟ جب ہم شوچالیہ میں پرویش ہو کر نہیں بلکہ پہلے ہی، اور بلکہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، 606 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی شوچ کے لیے جاتا ہے اور وہ شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ بسم اللہ اس کے گپتانگ اور شیطان کے بیچ میں پردہ ہو جاتا ہے، یعنی شیطان اس کے گپتانگ کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ پروش ہو چاہے مہیلا ہو، اس کے گپتانگ کو شیطان نہیں دیکھ سکتا جب انسان شروع میں بسم اللہ پڑھ لے۔ اسی وجہ سے ہم پوری دعا کیسے پڑھیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہم کو۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھیں، اس کے بعد سے اپنے بائیں پیر کو شوچالیہ میں رکھیں اور پھر جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنا ہے نا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا طریقہ ہے قضاء حاجت کے لیے، بائیں پیر کو شوچالیہ میں رکھنا ہے، اور اس سے پہلے، اندر نہیں، اس سے پہلے جو ہے یہ پوری دعا پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ شیطان کے شر سے، اس کے دشتا سے ہم سرکشت رہتے ہیں، اس کے وسوسے سے ہم انشاءاللہ بہت حد تک سرکشت رہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ غفرانک، یہ دعا ہے پرویش ہونے کی دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلنے کی دعا غفرانک، ارتھات اے اللہ میں تیرا چھما چاہتا ہوں، میں تجھ سے چھما چاہتا ہوں، میں تجھ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔
میرے بھائیوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا طریقہ تھا قضاء حاجت کا، وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بلکہ اکثر بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں۔ ہاں اگر کوئی آوشکتا ہے، مجبوری ہے، تو وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ اور کیوں؟ ہم کو اس وجہ سے کہ پریاس، ہر سمبھو پریاس کرنا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹے کپڑے میں یا شریر میں کھتاپی نہ لگے۔ تیسرے نمبر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وکانہ یستنجی بالماء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پخانہ کرنے کے بعد استنجا کرتے تھے، یعنی پوترتا پراپت کرتے تھے، کس سے؟ پانی سے۔ وَيَسْتَجْمِرُ بِالْأَحْجَارِ، اور کبھی کبھی پتھر کا بھی پریوگ کرتے تھے، یعنی مٹی کا بھی، مٹی کے ڈھیلے کا بھی پریوگ کرتے تھے، اور کبھی کبھی مٹی کا ڈھیلا اور پانی دونوں ایک ساتھ بھی پریوگ کرتے تھے، مٹی کا ڈھیلا بھی اور پھر پانی بھی پریوگ کرتے تھے۔ بس ضروری کیا ہے کہ صفائی اچھے سے ہو جائے۔ ہم کو بھی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون ہمارے لیے آدرش ہے، ہمارے لیے درشٹانت ہے، نمونہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون ہمارے لیے اتم آدرش ہے۔ تو میرے بھائیو، جو ہم یہ باتیں سیکھ رہے ہیں ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اپنے جیون میں اس کو لانے کے لیے، اسی کے بموجب اپنے جیون کو بتانے کے لیے۔ تو آپ دھیان سے سنیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، اسی بموجب، اسی کے مطابق جو ہے اپنے جیون یاپن کرنے کی، اپنی جیون ویتیت کرنے کی، اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے تھے، یعنی گندگی صفائی کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا پریوگ اور کھانے پینے کے لیے دائیں ہاتھ کا پریوگ میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں نمبر پہ ہے کہ جب یعنی پیشاب پخانہ کر کے صفائی کرتے تھے تو اپنے ہاتھ کو جو ہے زمین پہ رگڑ کے صاف کرتے تھے، زمین پہ رگڑ کے صاف کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی مٹی سے جو ہے ہاتھ کو صاف کر لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جس سے بھی صفائی ہو جائے صابن وغیرہ کا ہم پریوگ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھٹے نمبر پہ وَكَانَ إِذَا ذَهَبَ فِي سَفَرِهِ لِلْحَاجَةِ انطلق حَتَّى يَتَوَارَى عَنْ أَصْحَابِهِ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یاترا میں ہوتے تھے اور قضاء حاجت یعنی شوچالے کی، دشا پیشاب، پیخانہ پیشاب کی آوشکتا ہوتی تھی، تو آپ بہت دور چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے، لوگوں سے دور ہو کے چھپ جاتے تھے، لپت ہو جاتے تھے، اور وہاں پہ جا کے کنارے اپنی ضرورت کو پوری کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں نمبر پہ کبھی کھجور کا پیڑ ہے یا بہت بڑا جو ہے چٹان ہے یا گڈھا ہے، تو ایسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جو ہے پیشاب پخانہ کرتے تھے۔ کیا اس سے پتہ چلا ہم کو کہ اپنے گپتانگ کو ڈھکنا ہے، ایسا نہیں کہیں بھی بیٹھ جائیں میرے بھائیو۔ جن کہتے ہیں نا جو لاش شرم جن کا ختم ہو جاتا ہے وہ ایسا کرتے نہیں، گپتانگ کو چھپنا بہت ضروری ہے۔ مرد کا گپتانگ جس کو ستر عورت بولتے ہیں، اس کے ناভی سے لے کے اس کے گھٹنے تک ہے، یعنی کمر سے لے کے گھٹنے تک ڈھکنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں ڈھکتا ہے تو پاپی ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اپنے گپتانگ کو ڈھکیں، اور عورت کا پورا شریر جو ہے گپتانگ ہے، ڈھکنے کی، چھپانے کی چیز ہے، وہ اپنے پورے شریر کا وہ پردہ کرے گی میرے بھائی۔ اس طرح سے آٹھویں نمبر پہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیشاب کرنے کے لیے نرم کومل جگہ کا جو ہے یعنی کھوج کرتے تھے، تاکہ وہاں پیشاب کر کے جو ہے یعنی چھینٹے جو ہے اوپر جو ہے نہ آئیں۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشاب پخانہ کے لیے بیٹھتے تھے تو جب زمین سے ایک دم نکٹ ہو جاتے تھے تب اپنے کپڑے کو کھولتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا جَلَسَ لِحَاجَتِهِ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ، تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اور 10 نمبر پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کر رہے ہوتے اور اچانک کہیں پیچھے سے کوئی گزر گیا اور سلام کرتا تھا یا دیکھ لیتا تھا، دور سے سلام کرتا تھا، تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، چونکہ دشا پیشاب پخانہ کرنے کے سمے ہم کسی کے سلام کا جواب نہ دیں۔ حمام میں ہیں، ٹوائلٹ میں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہرگز نہ کریں، بلکہ خاموش رہیں، موبائل وغیرہ کا بھی پریوگ نہ کریں، کسی سے بھی بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے ششٹاچار ہیں اور آداب ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ وضو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ نے ہم کو کیا آدرش، آپ نے ہم کو کیا نیتکتا، کیا مارگ درشن اور ہم کو کیا پتھ پردرشن کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک نماز کے لیے وضو کرتے تھے، اور کبھی کبھی یعنی ایک نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور کبھی کبھی ایک ہی وضو سے اور دوسری نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہمارا وضو بھنگ نہیں ہوا ہے تو۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد میں وضو کرتے تھے۔ ایک مد یعنی آلموسٹ لگ بھگ 400 ملی لیٹر، یعنی آدھا لیٹر سے بھی کم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس سے بھی کم اور کبھی کبھی تھوڑا اس سے زیادہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زیادہ پانی مت بہاؤ. تیسرے نمبر پہ ہے کہ زیادہ پانی مت بہاؤ، زیادہ پانی بہانے سے منع فرمایا. اپویہ سے، اسراف، فضول خرچی سے منع فرمایا. اگر آدمی وضو کرتا ہے اور زیادہ پانی بہاتا ہے، اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار ہوگا. تو ہم ایسا وضو کیوں کریں جس سے ہم کو گناہ ملے؟ اس وجہ سے ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. چوتھے نمبر پہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکان یتوضأ مرۃ مرۃ ومرتين ومرتين وثلاثا وثلاثا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک ہی بار جو ہے یعنی اپنے غسل کے وضو کے جو اعضاء، جو وضو کرنے کے انگ ہیں، اس کو ایک بار دھوتے تھے، کبھی 2 بار دھوتے تھے، اور کبھی 3 بار دھوتے تھے، اور کبھی کسی کو 1 بار اور کبھی جو ہے کسی کو 2 بار دھوتے، اس طرح سے کرتے تھے. اور 3 بار سے زیادہ نہیں کرتے تھے. ہم کو بھی 3 بار زیادہ نہیں دھونا چاہیے. ہاں ضروری یہ ہے کہ انسان ایسا دھوئے کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں اس کے باڈی میں، اس کے شریر میں جو وضو کے اعضاء ہیں وہ مطلب سوکھے نہ رہ جائیں، بلکہ اس طریقے سے. 5ویں نمبر پہ میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھی ایک ہی چلو پانی لے کر کے منہ میں بھی ڈالتے تھے اور ناک میں بھی ڈالتے تھے ایک چلو سے، اور کبھی کبھی کلی کرنے کے لیے الگ سے چلو میں پانی لیتے تھے اور ناک صاف کرنے کے لیے الگ سے پانی لیتے تھے. اسی طریقے سے 6 نمبر پہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پانی ناک میں ڈالتے تھے داہنے ہاتھ سے اور صاف کرتے تھے ناک کو بائیں ہاتھ سے. اور 7ویں نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر وضو میں کلی اور ناک میں پانی ڈالتے تھے، کلا بھی کرتے تھے اور ناک میں پانی بھی ڈالتے تھے. اور 8ویں نمبر پہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وکان یمسح راسہ کلہ، آپ نے پورے سر کا مسح کیا. آپ پورے سر کا مسح کرتے تھے، پورے سر کا مسح کرتے تھے. کیسے؟ آگے سے شروع کرتے تھے، پیچھے تک لے کے جاتے تھے، اور پھر واپس جو ہے اس کو واپس لوٹا کر لے کے آتے تھے. میرے بھائی میں آپ کو وضو کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی آپ کا نمونہ، آپ کا آئیڈیل، آپ کا یعنی درشانت یا آپ کی ودھان، آپ کا طریقہ کیا ہے وضو میں، ہم یہ باتیں کر رہے ہیں جو یہ کتاب میں میں آپ کو پڑھ کے سنانے کا پریاس کر رہا ہوں. میرے بھائیوں اس طرح سے 10ویں نمبر پہ 9ویں نمبر پہ ہے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پگڑی پر اور اپنے جو ہے پیشانی پر بھی مسح کر لیا کرتے تھے. اور 10ویں نمبر پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان کے اندرونی اور باہری دونوں بھاگ پہ مسح کرتے تھے. اور 11ویں نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی اگر آپ کے پیروں میں موزے نہیں ہوتے تھے تو آپ پیروں کو دھوتے تھے، اور اگر موزے ہوتے تھے تو آپ جو ہے اس پر مسح کر لیتے تھے، موزے پر مسح کر لیتے تھے. میرے بھائیو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ترتیب سے وضو کرتے تھے. یہ نہیں کہ آگے پیچھے پہلے پیر دھو لیا پھر وہ نہیں، ایک ترتیب سے. اور یہ شرط ہے وضو میں، اگر کوئی آدمی الٹا سیدھا وضو کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہوگا. تو یہ ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس میں ایک بات جو کیونی تک ہاتھ دھونے کی بات ہے وہ اس میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سنت ہے، آپ نے اس کا طریقہ بتایا ہے، تو ہم کو یہ کرنا چاہیے. میرے بھائیو 13ویں نمبر پہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تھے تو شروع میں بسم اللہ کہتے تھے. بسم اللہ یہ انیواریہ ہے، ہم کو بسم اللہ کہنا چاہیے. اور وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، ترمذی کی حدیث ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. میرے بھائیو اس کا ارتھ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے اترکت کوئی بھی ستیہ پوجیہ نہیں، ستیہ اپاسیہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں، میں ساکشی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اے اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو مجھے توبہ کے خوب زیادہ توبہ، پشچاتاپ، چھما یاسنا، چھما مانگنے والوں میں سے بنا دے. وجعلنی من المتطہرین، اور خوب پوترتا پراپت کرنے والا بنا دے، پوتر رہنے والا، پوترتا پراپت کرنے والا، سدائی پوتر، پاک اور صاف رہنے والا مجھے بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ، جو بھکت، جو آدمی وضو کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اس کے لیے جنت کے، اس کے لیے سورگ کے 8 دوار کھل جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم کو ہر وضو کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی ضرورت نہیں، صرف بسم اللہ پڑھ لیجئے کافی ہو جائے گا. اور پھر وضو کے بعد اس دعا کو پڑھ لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمانت ہے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میرے بھائیو نمبر 14، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت یعنی زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، یعنی ناپاکی دور کرنے کے لیے، پوترتا پراپت کرنے کے لیے نہیں.
چونکہ نماز کے لیے دوسری عبادت کے لیے نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ہردے میں جو اچھا ہے جو چاہنا ہے اسی کا نام نیت ہے، اس وجہ سے زبان سے منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 نمبر پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دونوں ٹخنوں اور دونوں جو ہے کہونی سمیت جو ہے اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو دھوتے تھے وضو میں۔ اور 16ویں نمبر پہ ہے وَلَمْ يَكُنْ يَعْتَادُ تَنْشِفَ أَعْضَائِهِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی کہ آپ جو ہے وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو پوچھیں، اپنے وضو کے انگ کو پوچھیں، بلکہ پوچھ سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا، وضو کے انگ کو پوچھ سکتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی۔ 17 نمبر پہ ہے کہ وَكَانَ يُخَلِّلُ لِحِيَتَهُ أَحْيَانًا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار جو ہے اپنی داڑھی کو کھلالے، یہ سنت بھی ہے داڑھی کا کھلال۔ داڑھی کا کھلال مطلب کہ جو ہاتھ میں بھیگا، انگلی بھیگا ہوا اس کا جو ہے داڑھی کے اندر ایسے ایسے کر کے جو ہے پورا جو ہے پانی پہنچانے کی جو ہے یعنی جڑ تک جو ہے بال کی جڑ تک پانی پہنچانے کا آدمی پریاس کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھلال کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی انگلیوں کے بیچ میں بھی، یعنی ایک انگلی کو دوسری انگلیوں کے بیچ میں رگڑتے تھے، اس کو بھی خلال کرتے تھے، اور ایسا ہم کو کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے بھائی۔ اس طرح سے 19ویں نمبر پہ ہے کہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھار اپنے آپ خود پانی لے کر وضو کر لیتے تھے، اور کبھی کبھار جو ہے آپ کے ساتھی صحابہ جو ہے پانی جو ہے اڑیلتے تھے اور آپ اس سے جو ہے وضو کر دیتے، تو ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ 19 تک جو ہے وضو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے سنکشپت میں ہم نے جان لیا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ مسح علی الخفین یعنی موزے پر مسح پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کتاب کے لکھک کہتے ہیں کہ صح عنہ انہ مسح فی الحضر والسفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پرمانت ہے، ثابت ہے، پروف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی، یعنی جب یاترا میں نہیں ہوتے تھے، حضر میں ہوتے تھے، پھر بھی آپ نے اپنے موزے پر مسح کیا ہے، اور یاترا میں ہوتے تھے اس میں بھی آپ نے موزے پر مسح کیا ہے۔ جو گھر میں ہے یعنی جو اسلامک رولز جسے یاتری یعنی مسافر کہا جاتا ہے، اس کا ایک الگ رول ہے۔ اگر آدمی ایسا سفر میں نہیں ہے تو کیا کرے، اپنے موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ کتنے دنوں تک؟ 1 دن 1 رات، بس 1 دن 1 رات، اس کے بعد موزہ نکلنا پڑے گا۔ اور مسافر اگر ہے تو اس کے لیے 3 دن 3 رات۔ مسافر کس کو بولتے ہیں؟ آلموسٹ 80 یا 86 کلومیٹر اس کا چلنے کا سفر ہو، اس طرح سے وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو ہے وہ اپنے موزے پر مسح 1 دن 1 رات کرے گا، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات مسح کرے گا۔ ہاں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ موزہ پوترتا یعنی وضو کی حالت میں پہنا ہو۔ اگر وضو کی حالت میں موزہ نہیں پہنا تو پھر اس پہ مسح نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خف اور جورب دونوں پر مسح کر، خفین اور جوربین 2 ورڈ ہیں، 2 شبد۔ خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، اور جوربین کہتے ہیں کپڑے کے موزے کو۔ کپڑا کا موزہ جورب، جوربین یعنی 2 موزے، جورب 1 موزہ، جوربین 2 موزے، اور خف 1 موزہ، خفین 2 موزے۔ تو خفین یعنی چمڑے کا موزہ، اور جوربین یعنی کپڑے کا موزہ، اور یہ دونوں موزے پر مسح ثابت ہے، دونوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ موزہ پھٹا نہ ہو اور زیادہ باریک اور پتلا نہ ہو، ٹخنوں کو ڈھکے ہوئے ہو۔ بس میں نے موزہ بتا دیا طریقہ کہ وہ وضو کی حالت میں پہنا ہو، اور مقیم کے لیے یعنی جو گھر میں ہے اس کے لیے 1 دن 1 رات، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن 3 رات۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول اس طرح سے اپنے پگڑی کے اوپر بھی مسح کرتے تھے اور اپنے پیشانی پر بھی مسح کرتے تھے میرے بھائیو۔ اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وضو کی حالت میں موزے پہنے رہتے تھے تو اس پر مسح کرتے تھے، اور اگر آپ کے پیر کھلے ہوتے تھے تو آپ پیروں کو دھو لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، سنکشپت میں نے مسح کا بھی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا موزے پر یہ بھی سیکھ لیا۔ اب آئیے سنکشپت میں یہ جانتے ہیں کہ تیمم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم کا کیا طریقہ تھا۔ جو ہے تیمم کس کو بولتے ہیں؟ تیمم یہ وضو کا نائب ہے، یعنی وضو کی جگہ پہ تیمم کیا جاتا ہے۔ جب پانی نہ ملے یا آدمی بیمار ہے، پانی کا پریوگ کرے گا، بیمار ہو جائے گا بہت زیادہ، اس کے جان کا خطرہ ہو جائے گا، یا پانی تو ہے لیکن اس کو پریاپت کرنے کا کوئی سادھن اور مادھیم نہیں ہے، تو ایسی وقت میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مٹی سے، پاک مٹی ہے یا ریت ہے یا
دھول وغیرہ ہے جو پاک صاف ہے اس سے تیمم ہو سکتا ہے، پوتر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے، میرے سمدائے کے لیے پوری دھرتی کو مسجد اور پوتر کر دیا ہے، پوتر بنا دیا ہے، یعنی ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو صرف مسجد میں جو عبادت خانہ ہے اس میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم کہیں بھی پوتر استھان ہے، پوتر دھرتی ہے، پوتر استھل، پوتر جگہ ہے، وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر پانی نہیں ہے تو مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ساتھ لے جانے کا آپ نے حکم نہیں دیا، مٹی کو ساتھ لے کے جائیں تیمم کرتے نہیں۔ تیمم مٹی کہیں بھی مل سکتی ہے، پاک ہے، پوتر ہے، پوری دھرتی مٹی ہے، آپ اس سے وضو تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کب ہوگا؟ جب مجھے جو طریقہ بتایا پانی نہ ملے یا پانی کے پریوگ سے خطرہ ہے یا اس طرح سے ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے یعنی ہر نماز کے لیے الگ الگ تیمم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آوشکتا نہیں، بلکہ آپ نے ایک تیمم کیا اور تیمم اگر بھنگ نہیں ہوا تو آپ اس سے دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو تیمم جن چیزوں سے وضو بھنگ ہے یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان سی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر پانی مل جائے تو بھی تیمم برخاست۔ اب پانی ملنے کے بعد پانی سے وضو کرنا پڑے گا، آپ کا تیمم سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں آپ نے تیمم سے اگر وضو کر کے تیمم کر کے اگر نماز پڑھ لی آپ نے تو پھر وہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے تیمم کیا، نماز پڑھنے جا رہے تھے اور پانی مل گیا، پھر آپ وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، لیکن نماز پڑھ لی ہے تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے جو ہمیں بتایا ہے اور جو کتابوں میں، حدیث کتابوں میں موجود ہے میرے بھائی۔ اس طریقے سے چوتھے نمبر پہ ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پوتر مٹی پر اپنے ہاتھ کو ماریں گے اور اپنے پورے چہرے پر اچھے طریقے سے پھیر لیں گے۔ اس کے بعد سے اپنے ہتھیلیوں کو جو ہے دائیں ہتھیلیوں کو بائیں پر اور بائیں کو دائیں پر، صرف ہتھیلیوں کو، کیوں نہیں تک کہنے کی ضرورت نہیں، بس ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر پھیر لیں گے۔ ایک بار آپ کا تیمم ہو گیا، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر وہ کام کر سکتے ہیں۔ ہاں جب پانی ملے گا تو آپ جو ہے پھر اس کو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور میں بتا دوں کہ یہ تیمم جو ہے نا، انسان اگر کوئی ناپاک ہو گیا، احتلام ہو گیا، اس کو نائٹ فال ہو گیا، ویریہ نکل گیا، سوپن دوش ہو گیا، اور ٹھنڈی کا موسم ہے، اب نہائے گا، پانی گرم نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی وہ اسی طرح سے، صرف اسی طرح سے پورے باڈی میں مٹی کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چہرے پر اور ہتھیلی پر مٹی پھیر لے گا، تیمم کر لے گا اور نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہوگی۔ ہاں جب پانی ملے گا پھر اس کو اسنان کرنا پڑے گا، اس کو نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو، سنکشت میں ہم نے کیا سیکھا آج کی اس پاٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دشا پیشاب یعنی پیخانہ پیشاب کے لیے، شوچالے کے لیے کیا ہے، اس کے بعد سے وضو کا آپ کا طریقہ کیا ہے، اسی طریقے سے خفین یعنی موزے پر مسح کا کیا طریقہ ہے اور تیمم کا کیا طریقہ ہے، آپ کی کیا ودھی، کیا شیلی ہے۔ انشاءاللہ اب آگے کے پارٹ میں ہم کل جو ہے وہ باتیں انشاءاللہ نماز کے تعلق سے اس سبندھ میں باتیں سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا، جو ہمیں شیلی اور قانون آپ نے ہمیں دیا، جس طرف آپ نے ہمیں مارگ درشن اور پتھ پردرشن کیا، اللہ تعالی ہم سب کو اسی مارگ پہ چلائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔